أما بعد فأعوذ بالرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برق گلاب. خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برق گلاب. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واجب الاحترام عزیز بھائی اور دوستو، اس اتنے بڑے اجتماع میں اور اس بڑے اسٹیج پر اپنے مشران کی موجودگی میں بیان کا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ انہی بزرگوں کی نسبت نے اور انہی کے شرف تلمذ نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ تا دیر تک ہم پر قائم اور دائم رکھے. عزیز بھائیو، مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے دفاع صحابہ. میں اس کے بارے میں 3 چیزیں عرض کرتا ہوں مختصراً. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے، صحابہ کے بارے میں علماء امت کیا کہتے ہیں. اس پر میں بات کروں گا. میرے اور آپ کے پورے پیر و مرشد امام الدعوہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر تاریخ کی گندگیوں میں، تاریخ کے خونی اوراق میں صحابہ کو مت ڈھونڈنا. اگر صحابہ کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی بن کر قرآن اور سنت کے پھولوں میں اس کو دیکھنا. عزیز بھائیوں، جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن کریم میں صحابہ کے بارے میں ہمیں 3 قسم کی آیات ملتی ہیں. بعض وہ آیات ہیں جن میں صحابہ کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ ہے، خصائل حمیدہ کا تذکرہ ہے. بعض وہ آیات ہیں جن میں صحابہ کی مغفرت کا، ان کی جنت کی خوشخبری کا اور ان کی کامیابی کا تذکرہ ہے. اور ایک وہ آیت ہے جس میں صحابہ کے خلاف جانے والوں کا، ان کا احترام نہ کرنے کے والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ کہ یہ صحابہ کی جماعت ایسے بڑی ہے جیسے ایک کھیتی بڑھتی ہے. پھر یہ آگے چلی گئی، پھر فرمایا میں نے یہ صحابہ کو ترقی کیوں دی؟ فرمایا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ تاکہ میں کافروں کو جلاؤں. اس آیت کی تفسیر میں امام دار الہجرت، امام مدینہ، امام مالک فرماتے ہیں من اصبح وفی قلبہ غیظ احد من اصحاب رسول اللہ کہ جس کے دل میں کسی ایک صحابی کا بغض ہوا فاصابتہ ہذہ الآیہ، یہ آیت اس کو شامل ہو جائے گی. عزیز بھائیوں، جب ہم قرآن کے اوراق میں صحابہ کو دیکھتے ہیں، دشمن نے سب سے زیادہ صحابہ کے باطن پر حملہ کیا. وہ کہتے ہیں صحابہ کا ظاہر، وہ ہم بھی کہتے
تہجد گزار تھے، وہ عبادت گزار تھے، لیکن اندر سے برے تھے۔ جیسا کہ رسالہ رجیہ میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، بظاہر کلمتین گفتند ودر باطن کافر بودند، اندر سے کافر تھے، ظاہراً کلمہ پڑا تھا۔ اسی طرح اصول کافی کہتی ہے ارتد الناس بعد النبی الا الثلاثہ، نبی کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ کان الناس علی ردۃ بعد النبی، نبی کے بعد سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ اللہ کو پتا تھا، اس لیے ظاہر سے پہلے قرآن نے صحابہ کے باطن کی صفائی دی۔ فرمایا تراہم رکعن سجدین، آپ اس کو رکوع میں دیکھو گے، آپ صحابہ کو سجدوں میں دیکھو گے۔ کس لیے؟ دنیا کے لیے یا ظاہراً یہ دکھلاوے کے لیے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے زینہ فی قلوبکم، میں نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کمرے میں لائٹ جلائیں تو لائٹ کمرے کو روشن کرتی ہے یا کمرہ لائٹ کو روشن کرتا ہے؟ بتائیں، لائٹ کمرے کو روشن کرتی ہے۔ تو جب صحابہ کے دل میں ایمان آیا تو کہنا یہ چاہیے تھا وہ دل روشن ہو گئے۔ فرمایا نہیں زینہ فی قلوبکم، صحابہ کے دل اتنے پاک تھے، اتنے مطہر تھے، اتنے زکیہ تھے کہ جب ایمان ان دلوں میں آیا ایمان خود روشن ہو گیا۔ کبھی قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اس میں تقوی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کبھی قرآن کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے صحابہ کو تقوی لازم کر دیا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، صحابہ ہدایت پر ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، صحابہ سچے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، میں مہاجر پر راضی، میں انصار پر راضی، میں ان کی اتباع کرنے والے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والے ان پہ راضی ہو گیا۔ کبھی قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، آخر میں فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی النبی لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پر احسان کیا کہ میں نے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا رہا اور ان کی تربیت کرتا رہا۔ فرمایا اس رسول کے بھیجنے سے پہلے لفی ضلال مبین، یہ لوگ گمراہ تھے، اور اگر رسول کے جانے کے بعد فوراً وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے رسول ناکام چلا گیا ہے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کا تقوی قرآن میں ہے، صحابہ کا ایمان قرآن میں ہے، صحابہ کا جنتی ہونا قرآن میں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ صحابہ کے ایمان کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، صحابہ کے تقوی کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، صحابہ کے جنتی ہونے کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، اور صحابہ کی مغفرت کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیوں، جب ہم رسول اللہ کے در پر گئے کہ میرا پیغمبر صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ فی صحابی، میری امت میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں صحابہ کے بارے میں، اللہ فی اصحابی لا تتخذون غرضا من بعدی، میرے صحابہ پر میری امت اللہ کا واسطہ تانو تشنیع نہ کرنا۔ کیا ہم نے رسول اللہ کا حیا کیا ہے؟
میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی حقیقت میں اس کو میرے ساتھ محبت تھی. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں میرے ساتھ بغض رکھا. آگے فرمایا من آذاہم فقط آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذ اللہ فقط یوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، قریب ہے. دوسری حدیث کو دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے اللہ نے مجھے چنا ہے. واختار علی اصحابی، اسی طرح میرے اللہ نے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. وجعل علی منہم وزراء وانصارا وسہارا، اور اسی سے میرے داماد بنائے، میرے سسرال بنائے، میرے انصار بنائے. اور آگے فرمایا کہ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے صحابہ کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر پوری انسانیت کی لعنت. اور آگے فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، ان کی کوئی نفلی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کی کوئی واجبی نماز قبول نہیں ہوگی. کبھی میرا پیغمبر کہتا ہے من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، سب کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا. گالی کے لیے عربی میں شتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سب کا معنی ہوتا ہے کوئی برائی بیان کرنا. فرمایا من سب صحابی، جو میرے صحابہ کی برائیاں بیان کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اور کبھی میرا پیغمبر کہتا ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے آدمیوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہنا تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہے. کبھی میرا پیغمبر کہتا ہے اصحابی کا نجوم بیئی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اب آئیں ہماری امت کے علماء کیا کہتے ہیں. امام ابو زرع رازی کہتا ہے اذا رأیت الرجل یتنکس آدم من اصحاب رسول اللہ، کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کسی صحابی کے عیب بیان کر رہا ہے، فعلم، یہ یقین رکھ انہو زندیق، کہ وہ زندیق ہے. اسی طرح صحابہ قاضی یاز نے شفا کے اندر لکھا کہ من سب صحابہ محمد فہو کافر، جو محمد کے صحابہ کو برا بلا کے وہ کافر ہے. امام ابن عابدین شامی نے لکھا، کہتا ہے من سب آدم من الصحابہ، جس نے صحابہ کو برا بلا کہا فہو مبتدع، وہ فاسق، وہ بدعتی ہے، وہ فاسق ہے. اور آگے کہتا ہے اذا تقد انہ مباح او یترتب علیہ الثواب، کہ صحابہ کو گالی دینا جائز ہے یا اس پر ثواب کا قائل ہے، کہتا ہے فہو کافر بالاجماع، وہ بالاجماع کافر ہے. میرے عزیز بھائیوں، 2 منٹوں میں بات کو ختم کرتا ہوں. صحابہ کے بارے میں مختصراً امت کے 4 نظریے ہیں. ایک وہ فرقہ ہے، 4 فرقوں میں امت بٹ گئی ہے. ایک وہ فرقہ ہے جو اصحاب رسول کے ایمان کا بھی قائل نہیں، ان کو مومن بھی نہیں سمجھتا. اور یہ فرقہ قرآن کی 750 آیت کا منکر ہے، جن میں صحابہ کی عظمت کا بیان ہے. اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو صحابہ کے ایمان کا قائل ہے لیکن صحابہ کے عمل کو بدعت کہتا ہے. کہتا ہے فلاں بدعت معاویہ نے ایجاد کی، جمعہ کی دوسری اذان یہ عثمان کی بدعت ہے، تراویح عمر کی بدعت ہے. یہ لوگ گمراہ ہیں پہلے فرقے کی طرح اس مسئلے کے اندر. کیوں کہ قرآن کہتا ہے کہ والذی نتبعہم بإحسان، صحابہ
राजी अल्लाह, अल्लाह राजी है और अल्लाह बिदत पे राजी नहीं होता। हदीस में है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, सहाबा का रास्ता सुन्नत है। तीसरा फिरका है जो सहाबा का नाम लेता है, सहाबा के ईमान का कायल है लेकिन सहाबा के ईमान को तस्लीम नहीं करता। सैयदना आयशा कहती हैं मुर्दे नहीं सुनते, बुखारी में है, मुस्लिम में है, निसाई में है, मुस्नद अहमद में है और कुरान पढ़ के कहती है। और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन मरवान जैसा कटर राफसी उसूल काफी का रावी खड़ा है, उस राफसी की बात मान ली और यहाँ आयशा की बात नहीं मानी, फिर भी कहता है मैं बेटा अम्मी आयशा का। एक तरफ हयात के मसले में हयातुन नबी की तशरीह में कि ला तहसबन्नल लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इस आयत की तफसीर में 35 सहाबा कहते हैं कि इस हयात शुहदा की तशरीह ये है कि उनकी हयात जन्नत की हयात है। और यहाँ कहता है कभी ज़ाज़ान रावी आ जाता है, कभी अबू मुआविया शिया आ जाता है, कभी अबुल बुख्तरी आ जाता है जो कहते हैं इसी कब्र में जिंदा है। हकीकत में कहने का मतलब है आप हो इशात वाले के सहाबा के पासबान हो, सहाबा का दिफा करना, सहाबा के नामूस का दिफा करना, सहाबा के मिशन का दिफा करना ये आपका हक बनता है। मेरे साथ वादा करें कि हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया शेख मोहम्मद तैयब की ज़ेरे साया उनकी अमारत के साए में नामूस सहाबा का दिफा करोगे या नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, दिफा करोगे या नहीं करोगे? तौहीद व सुन्नत सहाबा के मिशन का दिफा करोगे या नहीं करोगे? तौहीद व सुन्नत का परचम अपने घरों पर लहराओगे या नहीं लहराओगे? क्या कायदे मिल्लत के आपको इमारत पे एतमाद करते हुए तौहीद व सुन्नत को मिशन को फैलाओगे या नहीं? दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, तौहीद व सुन्नत के यूनिट बनाओगे या नहीं? तौहीद व सुन्नत का परचम लहराओगे या नहीं? अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक नसीब।